ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے فارغ ہو جانا چاہتا تھا۔ لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جواب دے گا وہی صرف اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹے۔ اسی ملک میں ایک نہایت قابل نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا۔ اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری، شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے ناکام لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے اور مقابلے میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور کیا پتہ شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں جو اس کے مقابلے کو جیت جائے۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل جا رہا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ سے بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا، اپنی جیب سے قلم نکالا، فضا میں بلند کر دیا، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ دو سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے؟ اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کی طرف چلی گئیں اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے پوچھا کیا گیا تھا اور تم نے جواب کیا دیا؟ اگر تم نے ایک بھی جواب غلط دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دو انگلیاں کھڑی کی، جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد
شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا، اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا اور تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال اور دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور چڑھی اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل۔ یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایک ایسے شخص کی بیوی بن کر جا رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ ہی کوئی کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔ اگلی کہانی تک اپنے دوست کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔